السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکو نالج۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ ہم اپنے اس ویک میں کافی سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کور کرنے والے ہیں۔ ہمارا جو پہلا ڈس آرڈر جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلیپنگ ڈس آرڈر۔ سلیپنگ ڈس آرڈر کو سائیکالوجی کی زبان میں انسومیا ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ سلیپ اویک جو ڈس آرڈر ہے وہ انوالو ہوتا ہے ہماری کوالٹی آف لائف پہ، ہماری ٹائمنگ میں، ہماری اماؤنٹ آف سلیپ پہ۔ اس کے علاوہ یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ اکر ہوتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کنڈیشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ سچویشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے، سچ ایز ہماری ڈپریشن، انزائٹی اور کوگنیٹیو ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی۔ سلیپنگ ڈس آرڈر انوالو پرابلمز ود دا کوالٹی آف لائف، ٹائمنگ، اماؤنٹ آف سلیپ which result the daytime distress and impairment in functioning. Sleep-wake disorder often occurring along the mental condition and the other mental health conditions such as the depression, anxiety and cognitive disorder. There are the main issues. Being a psychologist, we provide the consultation. ان ایشوز کو ہم سائیکو تھراپی اور ڈفرینٹ کنسلٹیشنز کے تھرو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کن لوگوں میں بہت زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں اس ڈس آرڈر کے، اور کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، یعنی کہ امپروو کر سکتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں واٹ از انسومیا۔ انسومیا از اے سلیپ ڈس آرڈر ان وچ یو ہیو ٹربل فالنگ اینڈ آر اسٹیئنگ اسلیپ۔ انسومیا جب کوئی بھی انڈیویجول کسی سلیپ سائیکل یا پھر کوالٹی آف سلیپ جب اس کا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پرسن یا انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ انسومیا یعنی سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 types of sleep disorder: chronic insomnia and acute insomnia. Acute insomnia lasts from one night to a few weeks، یعنی ایک رات سے کچھ ہفتے تک چلے۔ Insomnia is a chronic. Insomnia chronic بن جاتا ہے when it happens at least 3 nights a week, 3 months. 3 nights سے لے کے ایک ہفتے میں 3 months تک چلتا رہے تو وہ ہمارا جو acute insomnia ہوتا ہے وہ chronic insomnia کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ انسومیا میں جب ہم بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ ایکیوٹ انسومیا کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی سٹریس کے اندر انفلوئنس ہیں یا ہمارا سلیپ تب بھی ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہو تب بھی ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وی فیل ڈسٹرب، ڈیفیکلٹ ٹو فال اسلیپ، یا پھر کچھ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تب بھی کچھ لوگ جو ہے وہ سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسومیا تو اگر ہم بات کریں کرونک انسومیا کی، کرونک انسومیا جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ سلیپ ڈس آرڈر کا لمبے عرصے تک شکار رہتا ہے۔ مطلب دا کنڈیشنز کین بی شارٹ ٹرم۔ جو ایکیوٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، لیکن جو کرونک انسومیا کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ لانگ ٹائم چلتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سونے میں انہیں مشکل ہوتی ہے، یعنی ڈیفیکلٹی ٹو سلیپ ہوتی ہے، 3 سے 4 گھنٹے مشکل سے سو سکتے ہیں۔ اس دوران بھی ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ تھاٹس ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مڈ آف نائٹ اٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر انہیں نیند بالکل نہیں آتی۔ لاسٹ کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بہت دیر تک جاگتے ہیں اور مشکل سے سوتے ہیں، اور جب ان کو نیند آ جاتی ہے تو وہ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح پھر جلدی اٹھ جاتے ہیں ارلی مارننگ، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو نیند نہیں آتی۔ سلیپنگ ڈس آرڈر پر اگر بات کی جائے، اور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری جو نیند ہے وہ ایک ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے ہماری ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا جو سارا سرکل ہے ہماری لائف کا وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انرجی کو ریسٹور کرتی ہے ہماری سلیپ اور ہمیں فریش فیل کرواتی ہے۔ کازز آف انسومیا۔ دا سیکنڈری کازز آف انسومیا مطلب کہ ہماری نیند جو ہے کن وجوہات کی بنا پر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز، ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیشنز، الرجی، ڈپریشنز، ہائی بلڈ پریشرز، استھما کی وجہ سے، پین اینڈ ڈسکمفرٹ ایٹ نائٹ، کوکین، تمباکو اور الکوہل کے یوز کی وجہ سے بھی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں ADHD، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کازز ہیں جس کی وجہ سے ایک انڈیویجول کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرائمری کازز آف انسومیا انکلوڈ اسٹریس ریلیٹڈ ٹو اے بگ لائف ایونٹ۔ اسٹریس ریلیٹڈ کوئی لائف ایونٹ ہو جیسے جاب لاس ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے کسی لوڈ ون کی، ڈیورس ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ نوائز میں بھی نہیں سو سکتے، لائٹ جل رہی ہو تب بھی، ٹمپریچر ہو تب بھی نہیں سو سکتے۔ Changes of your sleeping schedule, your genes such as has found that tendency of insomnia may run into
فیملیز، اس کے علاوہ جین سائیکل بھی جو ہوتا ہے کہ فیملیز سے چلتا آ رہا ہو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کم سوتے ہیں، ان میں شروع سے ہی فیملیز میں جو ہے وہ سلیپ ڈس آرڈر چلتا آ رہا ہے، تو آگے سے آگے جینز میں بھی وہ کنورٹ ہوتا جاتا ہے، آگے سے آگے جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے پاس رسپیکٹ آف انسومیا، women more than men, older more than younger, long term illness, mental health issue, work night schedule and schedule that rotate۔ جی ویورس، جیسا کہ آپ لوگ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ سلیپنگ پرابلمس جو ہے وہ جیسے سے بڑھتی جاتی ہے تو ایک سلیپنگ ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو شارٹنیس آف بریتھ فیل ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ سو گئے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے۔ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ انسومیا کا شکار ہوتے ہیں۔ سمٹمز آف انسومیا، دا سلیپ ڈیورنگ دا ڈے، دن کے وقت نیند آتی ہے، فٹیگ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ پرابلمز ہوتی ہے اس کو کنسنٹریشن کرنے کے لیے اور اپنی میموریز کی پرابلمز اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انسومیا ڈائگنوز۔ یور ڈاکٹر ول ڈو دا فزیکل ایگزام اینڈ آسک اباؤٹ یور میڈیکل ہسٹری اینڈ سلیپ ہسٹری۔ اس کے اندر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ کو پورا ایگزام کرتا ہے فزیکلی طور پر، اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے آپ کی میڈیکل ہسٹری اور آپ کا سلیپ ہسٹری پوچھتا ہے کہ آپ کب، کس وقت اور کس جگہ پر سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ہسٹری پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ جو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ کون سی میڈیسنس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ انسومیا ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، جو ایکیوٹ انسومیا ہوتی ہے اس کے لیے ہم کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر پرسن میں تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے، نارمل پرسن میں۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کرونک کی طرف یہ ایکیوٹ انسومیا جو ہے موو کر جائے تو پھر وہ ایک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیر آر دا سرٹین ٹائپس آف میڈیکیشنز، جب کسی کو بھی جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ نیند کی خرابی کا شکار ہوتا ہے تو وہ کرونک ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کی ہیلتھ انجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی بہت سی کازز ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کے بعد کی تو کووڈ-19 کے بعد سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسومیا کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی ایک وجہ جو ہے وہ دیکھی جائے اگر تو میڈیکل ریزنز ایز سچ نہیں ہوتی کوئی بھی، لیکن اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ جو پہلے جاب کرتے تھے، اسکول کالجز جاتے تھے، کووڈ-19 کی وجہ سے وہ جو سارا وہ ورک جو ہے وہ ہوم ورک سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ رات کو جاگنا شروع ہو گئے ہیں اور دن کو وہ سونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم جو ہے وہ انسومیا پیشنٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم انسومیا پیشنٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان سے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موڈ افیکٹ ہوتا ہے، ورک پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے، کنسنٹریشنز افیکٹ ہوتی ہے، ان کی میموری افیکٹ ہوتی ہے۔ جی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انسومیا پریونشن کی۔ گڈ سلیپنگ ہیبٹ آلسو کالڈ دا سلیپ ہائیجینک کین ہیلپ یو بیٹ انسومیا۔ انہوں نے کہا کہ گڈ سلیپ ہیلتھ اگر آپ اپناتے ہو، ہیبٹ سے اپناتے ہو تو آپ انسومیا کی جو ڈس آرڈر ہے اس کو بھگا سکتے ہو۔ اس کے لیے ہم کچھ ٹپس جو ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں۔ یعنی فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ بیڈ پر تبھی جائیں جب آپ کو نیند آ رہی ہو، اس سے پہلے بیڈ پہ بالکل نہ جائیں۔ آپ اگر موبائل یوز کریں یا کچھ اور لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کریں ہیں تو آپ بیٹھ کے یوز کریں، بیڈ پر تب جائیں جب نیند آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بنانا ٹی ہیلپ فار سلیپ، دا کوالٹی آف سلیپ انکریز۔ جو بنانا ٹی ہے اس کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے سونے میں، آپ کو کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ آپ کی انکریز کرتی ہے۔ گیو گڈ ریسورسز آف میلاٹونن۔ اس کے علاوہ آپ سونے کے لیے کوئی پرسکون پیسفل پلیس کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ آرام سے سو سکیں، اپنی نیند پوری کر سکیں۔ تو جی ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انسومیا ڈس آرڈر۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا عام ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔